شادی ہوتی ہے بیٹیوں کی، کچھ جگہوں پہ میں نے یہ رسم دیکھی، کچھ جگہوں پہ 7 دن سے چولہا گرم ہو جاتا، شادی کے 7 دن پہلے، یعنی نکاح سے 7 دن پہلے چولہے میں آگ لگ جاتی ہے. گیت والی آ رہی ہیں، پرمل والی آ رہی ہیں، کلر والی آ رہی ہیں، رنگ والی آ رہی ہے، 3 دن رہ کے اپٹن والی آ رہی ہیں. مطلب پھر جب آتی ہے شادی والی رات، اب ڈی جے والے آ رہے ہیں، ڈانس والی آ رہی ہے، تماشے والی آ رہی ہے. صبح کو ایک ایک خرافات ہو رہی ہے. ابھی بارات دروازے پہ نہیں آئی ہے، استقبال کا انتظام ہو رہا ہے بارات کا. ہماری قوم کی بیٹیاں بارات کے ویلکم کے لیے وہ تماشا بن کر کے دروازے پہ کھڑی ہے. دولہا آئے گا تو استقبال کیا جائے گا. کتنی بڑی بغیر کی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے. ایک سنت کے لیے کتنی خرافاتوں کو ہم نے جنم دیا، ایک سنت کے لیے کتنے تماشوں کو ہم نے جنم دیا. جس گھر میں پہلے بیٹیاں جایا کرتی تھی، 3 دن پہلے صفے ماتم بھی جایا کرتی تھی کہ آج گھر سے بیٹی جا رہی ہے، آج کے بعد اس گھر میں بیٹی مالکانہ حق لے کے نہیں آئے گی. یہ سوچ کے باپ رویا کرتا تھا. بھائی دیواروں سے لپٹ کے روتے تھے. ہمیشہ پیار کرنے والی بہن جا رہی ہے، لیکن آگ لگے معاشرے کو. ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں. کل تک جن گھروں میں بیٹیوں کی جدائی پہ آنسو بہا کرتے تھے، آج اس بیٹی کی رخصتی پر ڈی جے بج رہے ہیں، تماشے ہو رہے ہیں، بھائی ڈانس کر رہا ہے. اور حیا کر صرف بیٹی نہیں جا رہی ہے، خدا کی رحمت جانے والی ہے، خدا کی رحمت جانے والی ہے، برکت کا باعث جانے والی ہے. جس کے آنسوؤں کے صدقے میں خدا روٹیاں دیتا تھا وہ بیٹی جا رہی ہے. جس کے آنچل کے صدقے میں خدا برکتیں دیتا تھا آج وہ جا رہی ہے. میں نے کئی باپوں کو روتے دیکھا اور کہتے سنا ہے جب سے بیٹی گئی ہے برکتیں چلی گئی ہے، جب سے بیٹی گئی ہے رحمتیں چلی گئی ہے. تو ڈی جے نہ بجا، تماشا نہ کر، بیٹی جا رہی ہے. مصلی بچھا دے. تو نہیں جانتا کہ کل جس گھر میں جا رہی ہے اس گھر میں اسے روٹی کیسے ملے گی، عزت سے ملے گی یا ٹھوکر کھا کے ملے گی. تجھے نہیں پتا ہے کل کے بعد اس بیٹی کو کوئی بیٹی کہہ کے آواز دے گا کہ نہیں، کوئی اپنا کہے گا کہ نہیں. تو نہیں جانتا ہے. اگر نہیں پتا ہے تو ڈی جے نہ بجا، مصلی بچھا دے اور رو کے کہہ دے یا اللہ یہ بیٹی رخصت نہیں کر رہا ہوں، میں تیری رحمت کے سائے میں عطا کر رہا ہوں. کتنے کئی گزرے لوگ ہیں، بیٹی رخصت ہوتی ہے تو ڈی جے بج رہا ہے، بھائی ڈانس کر رہا ہے. بالکل ہی غیرت اٹھا کے رکھ دی ہم نے. پوری رات ڈی جے بجا، پوری رات. میں بڑی بات سمجھتا ہوں یار، بیٹی کو اپنے آپ سے جدا کرنا. ابھی میری بیٹی کی عمر تقریباً 3 سال ہے. صبح سے شام تک 7-8 فون کرتی ہے. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں یار. میں جب یہ سوچتا ہوں کہ ایک دن اس بیٹی کو رخصت کرنا پڑے گا، آج ہی سے ٹوٹ جاتا ہوں. آج ہی ٹوٹ جاتا ہوں کہ ایک دن یہ بیٹیاں چلی جائیں گی. سوچو تو صحیح یار، تم کر کیا رہے ہو جس بیٹی کو بنا خرچ کے پالا تم نے، بنا اجرت کے 18 سال جس کے سر سے تم نے دوپٹہ نہیں اترنے دیا، 22 سال تک بنا لالچ کے جسے روٹی کھلا کے پال کے جوان کیا، اسے 1 منٹ میں کسی کے حوالے کرنے کا نہیں. 1 منٹ. جانتے ہو میں حضور سید شبات میاں صاحب کے لیے بڑی اچھی بات انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے کہی. کہنے لگے جب میری بہنوں کی شادی ہوئی تو میرے والد روئے. کسی نے کہا کیوں رو رہے گا، بیٹیاں تو سبھی کی جاتی ہیں. تو کہنے لگے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، کہنے لگے اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ بیٹیاں پرائے گھر جا رہی ہیں، اس لیے رو رہا ہوں کہ آج بیٹی سے میرا حق ختم ہو گیا. آج بیٹی سے میرا حق ختم ہو گیا. یہ تھے حساس لوگ جن کے سینوں میں احساس تھا. مر گیا احساس، ذلیل ہو گئے. خوشی ہوتی ہے بیٹیوں کے جانے پہ. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں 10 بچے بھی تیرے گھر میں آ جائیں، 4 بیویاں کر کے لے آ. جو ایک بہن سے گھر میں رونق رہتی ہے نا، وہ 4 بیویوں سے گھر میں رونق نہیں ہو سکتی. میری بات کان کھول کے سننا. کتنے کام ہم نے کیے، ڈی جے بجا صبح کو، اور پھر اس کے بعد خدا کے بندو اگر یہ رسمیں تمہاری طرف ہو تو آگ لگا دو ان رسموں کو.
بارات کے استقبال کے لیے، دولہا کے استقبال کے لیے ہمارے پریوار کی بیٹیاں سج دھج کے دوپٹے گلوں میں ڈال کے دروازوں پہ آتے ہیں، میٹھا لے کر کے بارات کا استقبال، دولہا کا استقبال ویلکم کرنا ہے. آگ لگے ایسے ویلکم. یار مردوں کے استقبال کے لیے مرد ہوتے ہیں، لیکن رسمیں آ رہی ہے کہ عورتیں کر رہی ہیں، لڑکیاں کر رہی ہیں استقبال. بالکل غیرت کا جنازہ نکل گیا. پھر پورے گاؤں میں بارات چڑھتی ہے، پھر تھکے ہارے گدھوں کی طرح کھانے پہ ٹوٹتے، آدھا کھاتے آدھا پھینک دیتے. پھر باری آتی ہے نکاح کا، تو لڑکی کا باپ کیا کہتا ہے؟ آؤ للہ 4-5 لونڈے بیٹھ جاؤ ذرا نکاح ہو جاؤ. ایسا لگتا ہے نکاح سائڈ سے کوئی کام نہیں، اصل کام تو بارات تھا. لڑکے کا باپ کہتا اس وقت تک کسی کو کھانا مت دینا جب تک بارات ساتھ میں گھوم نہ لے. کوئی بغیرت یہ نہیں کہتا اس وقت تک کسی کو لقمہ مت دینا جب تک کہ ہر بندہ نکاح کی سنت اور اس کے نکاح کی محفل میں شریک نہ ہو. یہ کوئی نہیں ہے. بارات چڑھانے کے لیے شریک ہے، نکاح کے لیے شریک ہے. نکاح ہو گیا، 4-5 بیٹھ گئے بدقسمتی سے غریب. پھر ایسے کرتے جیسے کسی نے پھانسی لگا دی. جلدی چلو چلو، تماشے ہو. جب جہیز بھر گیا، بیٹی گاڑی میں بیٹھنے چلی، تب لایا گیا قرآن. پھر قرآن لایا گیا. رکو جی، یہ پکڑو. یہ کیا؟ یہ قرآن ہے. کدھر؟ اس کے سر پہ رکھو. ہم بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کر رکھے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. پھر قرآن لایا جاتا ہے اور بیٹی کے سر پہ رکھا جاتا ہے اس طرح سایہ بنا کر. کہا بیٹی اب قرآن کے سائے میں جا رہی ہے. جب بیٹی کے سر پہ قرآن لایا جاتا ہے پھر قرآن چیخ کے کہتا ہے ظالمو 7 دن سے گیت ہو رہے تھے تب تمہیں میری یاد نہیں آئی. تیرے گھر کے اندر تماشے ہوتے رہے تب تجھے میں یاد نہیں آیا. جب تیرے گھر میں ڈی جے بجتا رہا تب میں کہاں تھا. جب تیرے گھر کے اندر سنت مصطفیٰ کا مذاق اڑایا جاتا رہا تب میں کہاں تھا. جب ایک ویلکم کے نام پر بیٹیوں کی عزت کا جنازہ نکالا گیا تب میں کہاں موجود تھا. جب جہیز کے نام پر غریب کا کلیجہ نکالا گیا تب میں کہاں تھا. سارے تماشے ہونے کے بعد اب تجھے میری یاد آئی ہے اور میں کہتا ہوں یار بیٹیوں کو بھلے سر پہ قرآن مت دو، سینے میں قرآن رکھ دو تاکہ یہ جائے تو اس کے قدم کے ساتھ ساتھ خدا کی رحمتیں برسنی شروع ہو. پڑھاؤ اپنی بیٹیوں کو، اس سے پہلے کہ سر پہ رکھنا پڑے دل میں قرآن دے. سر کا رکھا ہوا قرآن کوئی کام نہیں آئے، دل میں اترا ہوا قرآن کا. کئی بار نا ہم بیٹیوں کو پڑھانے نہیں چاہتے. پڑھائیں گے تو MBBS بنائیں گے ورنہ کچھ بھی نہیں پڑھائیں گے. یہ 2 طبقے ہیں. ایسے لوگ جو MBBS میں پڑھاتے ہیں وہ صرف چاہتے ہیں کہ میرا نام ہو. جو بالکل نہیں پڑھاتے وہ سوچتے پڑھا کے فائدہ کیا، بیٹی تو پرایا دھن ہے. 2 باتیں. ایک بات یاد آ گئی پرایا دھن ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ان چیزوں کو. جب بیٹی باپ کے گھر رہتی ہے تو باپ کہتا پرایا دھن ہے، اور جب سسرال چلی جاتی ہے تو سسرال والے کہتے ہیں کہ پرائے گھر سے آئی ہے. اس بیٹی کو اپنا گھر کس نے دیا؟ خود مجھے بتاؤ. ہمیں اگر سسرال والے یہ کہتے ہیں اپنے گھر جا تو ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا. بے عزتی کر دی. جس گھر میں بیٹی پلی بڑی، جس گھر میں بچپن کی یادیں، جوانی کی چڑھتے ہوئے دنوں کی یادگاریں موجود ہیں، جہاں کھلونے جھولے بچپن میں اس نے دیکھے، اسی گھر والے لوگ اگر کہیں پرایا دھن ہے تو بیٹی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ خود سوچا کرو. کبھی بیٹی کے سامنے یہ مت کہنا تو پرایا دھن ہے، کبھی مت کہنا. یہ بیٹی ہے جس کو اسلام نے ڈبل حصہ دیا ہے. ڈبل حصہ دیا ہے اسلام نے. باپ کی جائیداد میں بھی حصہ ہے، شوہر کی جائیداد. مرد کو 1 گھر دیا، عورت کو 2 گھر دیے. لیکن ہم کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں پرایا دھن نہیں. یہ سوچ کے بیٹی نہیں پڑھائی گئی کہ یہ پرائے گھر چلی جائے گی ہمیں کیا دے گی. یاد رکھ بیٹے پہ اس لیے 10 لاکھ لگا دیتا ہے کہ یہ بڑھاپے میں کام آئے گا.
تو بیٹی پہ اس لیے 10,000 لگا دیا کر کے یہ آخرت میں کام آئے، آخرت میں کام آئے۔ یاد رکھنا، بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، بیٹی آخرت کا سہارا ہوتا ہے۔ آج بھی نہ بیٹیاں مظلوم ہیں، ظلم نہ کرنا ان پہ، پڑھاؤ انہیں قرآن، پڑھاؤ انہیں دین، سکھاؤ انہیں شریعت، ان کے سینوں میں قرآن اتار دو۔ اگر بنا قرآن والی لاؤ گے تو تم کچوچا شریف نہیں 7 سمندروں میں نہلا دو، بھوت نہیں اترے گا، اس لیے کہ اترتا ان کا جن پہ چڑھا ہوتا ہے، جو خود بھوت نہیں ہوتی ہے وہ کبھی اترا نہیں۔ یہ یاد رکھنا، جن پہ چڑھیں گے اتریں گے جو خود ہی ہوں، وہ اتریں گے نہیں۔ اس لیے پڑھاؤ بیٹے، قسم خدا کی کیا تھا، کوئی وقار نہیں تھا بیٹیوں کا، سب سے پہلی توجہ حضور نے بیٹیوں پہ دی، سب سے پہلی توجہ۔ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام کی شہزادیاں بگڑ گئی، میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جتنی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں یقیناً وہ حلالی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ مومن کا خون ابھی اتنا پتلا نہیں ہوا ہے جسے کسی کا سونا یا پیسہ خرید سکے۔ اسلام ابھی اتنا سہل اور اتنا آیا گیا مذہب نہیں ہے کہ جسے جب چاہے بدل لیا جائے۔ قسم خدا کی ہم نے دیکھا ہے اگر بلال نے کلمہ پڑھا ہے چمڑی اتر گئی ہے، اسلام نہیں چھوڑا ہے۔ مصعب بن عمیر نے کلمہ پڑھا ہے، جائیداد چلی گئی، اسلام نہیں چھوڑا۔ سنیرا نے کلمہ پڑھا ہے، آنکھیں چلی گئی ہے، اسلام نہیں چھوڑا ہے۔ حضور کے چاہنے والے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ بازو کٹے، اسلام نہیں چھوڑا، کلیجہ کٹا، اسلام نہیں چھوڑا، جگر کے ٹکڑے ہوئے، اسلام نہیں چھوڑا۔ جس سے کس نے کہہ دیا یہ کلمہ پڑھنے والے اسلام چھوڑ سکتے ہیں؟ خدا کی قسم جو مسلمان ہو جائے گا وہ کبھی کسی کفر کی طرف پلٹ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ کا شکریہ، ماشاءاللہ، بڑی بات ہے، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سلامت۔ بھائی میں کہتا ہوں قسم خدا کی مومن مر سکتا ہے، دین نہیں چھوڑے گا، دین نہیں چھوڑے گا۔ دو بات ہے، ایک تو میں مانتا ہی نہیں، میں حدیث میں نے پڑھی ہے غالباً بخاری شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، فرمایا گیا جسے ایمان کی حلاوت ایک بار محسوس ہو جائے وہ پھرنا دین سے پھر نہیں سکتا۔ جسے ایک بار حلاوت محسوس ہو، ایک بار حلاوت محسوس ہوئی بلال کو، کون سا ستم نہ کیا گیا، کھال ادھیڑ دی گئی، انگاروں پہ لٹایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بلال یار دیکھ رہا ہے نا ماحول اپنے مخالف ہے، مت پکارا کر حضور کو، مت لیا کر زور سے نام، تاکہ کم سے کم ان ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہ سکے۔ کہا ٹھیک ہے نہیں لوں گا۔ پھر دیکھا اگلی بار گزر کے گئے، پھر بلال کو مارا جا رہا ہے، قریب آ کے کہنے لگے بلال میں نے منع نہیں کیا تھا، منع نہیں کیا تھا۔ تو حضرت بلال نے مسکرا کے کہا تھا ابوبکر ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزاق ہی نہیں، جتنا یہ مارتے ہیں نا مجھے اتنا ہی اس کی یاد آتی ہے، اور جتنا اس کا نام لیتا ہوں اتنا ہی مزہ آیا کرتا ہے۔ یاد آ رہی ہے اس کو، یہ ایمان